الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جلسے کے عنوان میں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 لفظ سیرت، نمبر 2 لفظ رحمت، اور نمبر 3 لفظ العالمین۔ جب آپ پڑھیں گے تو پہلے سیرت، پھر رحمت، پھر عالمین، اور جب آپ ترجمہ کریں گے تو پہلے العالمین، پھر رحمت، پھر سیرت۔ سیرت رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ عالمین کی رحمت کی سیرت، عالمین کے لیے رحمت کی سیرت۔ میں اسی ترتیب سے گفتگو کروں گا۔ اللہ مجھے دلائل اور اخلاص کے ساتھ اپنا مسلک، اپنا موقف بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 العالمین، یہ جمع عالم کی ہے اور بنیادی طور پر عالم 4 ہیں۔ نمبر 1 عالم برزخ، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ عالم قبر، نمبر 4 عالم آخرت۔ توجہ رکھنا، کتنے عالم ہوئے؟ 4۔ ایک ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کا معنی ہوتا ہے مولوی، اور عالم کا معنی ہوتا ہے جہان، اس لیے میں عالم نہیں کہہ رہا، عالم کہہ رہا ہوں۔ تو 4 جہان ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، اور نمبر 4 عالم آخرت۔ میں بڑے آسان لفظوں میں بات کہتا ہوں۔ عالم برزخ یہ انتظار کی جگہ ہے، اور عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، اور عالم قبر یہ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ کتنے جہان ہو گئے؟ 4۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے۔ جس نے دنیا میں آنا ہے، اللہ نے ان سب کو عالم ارواح میں پیدا فرما دیا، ان کی روحیں عالم ارواح میں موجود ہیں۔ اس کے بعد عالم دنیا، یہاں پر ہم نے کام کرنا ہے، آرام نہیں کرنا۔ اتنا آرام کرنا ہے کہ جس سے آئندہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، بس
اس سے زیادہ آرام نہیں ہے۔ اتنا آرام کرے کہ جس سے مزید آپ کا جسم آئندہ کام کے لیے تیار ہو جائے۔ اصل یہ عالم کام کی جگہ ہے، اور قبر میں جائیں گے تو قبر میں نیند ہے، نیند آرام کے لیے ہوتی ہے، تو قبر یہ آرام کی جگہ ہے۔ اور جب قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے تو وہ انعام کی جگہ ہے، وہاں نعمت، بدلے، ثواب اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ انسان بھی کرے گا بس اتنا خدا عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی کو، عام مسلمان کو، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، ایک عام مسلمان کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان بالغیب لاتے ہیں، ایمان بالغیب لاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا پھر بھی مانتے ہیں۔ اگر آپ فلکیات کا نظام پڑھیں تو آپ کو صرف یہ نہیں ایمان بالغیب، آپ کا دماغ بھی کہے گا کہ اگر ہر بندے کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی بھی جائے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ ماہ آخر میں ملیشیا کے دورے پر تھا، تو وہاں ایک ملیشیا کی سب سے بڑی دوربین ہے، وہاں رات 1 بجے کے بعد مہمانوں کو وہ سیارات دکھاتے ہیں، فلکیات کا نظام۔ تو میں نے بھی دیکھا چونکہ مہمان تھا، تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ لوگ سیارے دیکھتے ہیں، شمس و قمر دیکھتے ہیں، زمین کے حجم کو دیکھتے ہیں، اور میں جہاں جاتا ہوں ہر بات میں عقیدے سمجھتا رہتا ہوں، ایسے کون سا عقیدہ حل ہوتا ہے، ایسے کون سا عقیدہ سمجھ آتا ہے، ایسے کون سا مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ تو مجھے یہ حدیث فوراً وہی سمجھ آ گئی۔ مانتے پہلے بھی تھے، ایمان بالغیب لاتے تھے، نہیں سمجھ آیا تب بھی مانتے تھے۔ فلکیات کے نظام کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ جہاں پر ہم رہتے ہیں ایک گلیکسی ہے، اب اس ایک گلیکسی میں اربوں سیارے ہیں، اور ایک سیارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے، یہ وہ جو نظر آ رہی ہے۔ اس کے آگے کتنی گلیکسیاں ہیں جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ مجھے اس وقت سمجھ آئی یہ چھوٹا سا نظام جو ہم دیکھتے ہیں، اس میں اربوں سیارے، ہر سیارہ زمین سے کئی گنا بڑا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے جنتی مسلمان کتنے ہوں گے؟ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کتنی ان کی آخر تعداد ہوگی۔ یہ تو اتنے مسلمان بنتے ہیں کہ پہلی گلیکسی دیکھو تو وہ بھی ان سے بڑی ہو جائے، اور یہ وہ نظام ہے جہاں تک انسان پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے کتنا بڑا نظام ہے، ہر بندہ کہتا ہے ہمارا دماغ وہاں تک نہیں جا رہا۔ خیر میں صرف یہ کہہ رہا تھا، نمبر 1 عالم ارواح، جہاں تک میں نے آپ کو لے کر جانا ہے نا، آپ کا دماغ ابھی تک وہاں نہیں جائے گا، جب میں شروع ہوں گا آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ یہ 4 جہان ہیں، ہمارے پیغمبر ان چاروں جہانوں کے لیے رحمت، توجہ رکھیں، ہمارے پیغمبر ان چاروں جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ کہتے ہیں عالم ارواح میں ہمارے پیغمبر رحمت، ہم نے کہا جی ہاں، اس لیے کہ کائنات میں اللہ نے جس کو سب سے پہلے بنایا، حدیث پاک میں ہے اول ما خلق اللہ روحی، توجہ رکھنا، یہ نوری کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے خدا نے نور محمد، روح محمد کو بنایا ہے، پھر اس روح محمد سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی کونوں مکان کو سجایا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی کے اشعار پڑھنے ہو نا، میں کبھی کہتا ہوں کہ مولانا قاسم کے علوم پڑھو، پہلے علوم پڑھو پھر شعر پڑھو، وہ علوم علم میں نہ ہو تو شعر سمجھ نہیں آتا۔ حضرت اللہ رب العزت نے سب سے پہلے روح محمد کو بنایا، آگے روح محمد کے بعد پھر ساری ارواح ہیں، توجہ رکھنا، اور عالم ارواح میں ہمارے پیغمبر اس جہان میں رحمت کیسے ہے؟ اللہ رب العزت نے ساری ارواح کو جمع کیا تو آپ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا جی بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں،
لیکن عالم ارواح میں یہ بلا کب کہا؟ حضرت حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب فرماتے ہیں عالم ارواح میں جب اللہ نے بلا فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارواح انبیاء بھی خاموش ہیں، ارواح صحابہ بھی خاموش ہیں، ارواح اولیاء بھی خاموش ہیں۔ بلا کے جواب میں کوئی روح نہیں بولی، سب سے پہلے جو بولی وہ روح محمد ہے۔ حضور نے بلا فرمایا تو نبیوں نے بلا فرمایا، پھر امت نے بلا کہا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو اقرار توحید ہے اس کی بنیاد بھی ہمارے نبی ہیں، روح محمد بولی ہے تو باقی ارواح بولی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی بینت توحید ہے، یہ توحید عالم ارواح میں بھی یہ محمد کی رحمت، یہ ہمارے نبی کی رحمت ہے۔ عالم ارواح میں بھی اللہ کے نبی نے بلا کہا تو سارے نبیوں نے بلا کہا۔ توجہ رکھنا، ایک معاملہ یہ تھا جو عام ارواح سے تھا اور ایک اس کے علاوہ خاص ارواح ہیں۔ کچھ روح عام ہیں جیسے میں اور آپ ہیں، کچھ روح خاص ہیں جنہیں ارواح انبیاء کہتے ہیں۔ ان ارواح انبیاء سے اللہ نے الگ خطاب کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اب توجہ رکھنا، خدا نے انبیاء سے فرمایا میں تمہیں نبوت دوں، میں تمہیں کتاب دوں، تو یاد رکھو ایک شخص ایسا رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تورات کی بھی کرے گا، انجیل کی بھی کرے گا، زبور کی بھی کرے گا، تمہارے صحیفوں کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے انبیاء کو فرمایا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ کیا ہوتا ہے مسئلہ سمجھو، میں جو رک جاتا ہوں نا سمجھ نہیں آنا، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا یہ اسٹیج والوں اور سب کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ تمہیں باتیں ملنی نہیں ہے کہیں سے۔ تم کتابیں کھولتے جاؤ گے نا پھر پوچھو گے کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، تم کس کتاب کا مطالعہ کرتے ہو؟ حکیم الامت حضرت تھانی فرماتے میں نے کتب بینی کم کی ہے، کتب بینی زیادہ کی ہے، ولیوں کو زیادہ دیکھا ہے، کتابوں کو کم دیکھا ہے۔ حضرت تھانی فرمایا کرتے تھے یہ علوم ذرا سنیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ رحمت العالمین کے عنوان پہ تمہیں کہیں سے نہیں ملنے، ذرا توجہ رکھنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں مولانا قاسم نوتوی کے علوم چھیڑنے لگا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جب ایسا رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے۔ مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف تورات کا علم ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس صرف انجیل کا علم، حضرت داؤد کے پاس زبور کا علم ہے، ہمارے نبی کے پاس تورات کا علم بھی ہے، انجیل کا علم بھی ہے، زبور کا علم بھی ہے، صحف ابراہیم کا علم بھی ہے، قرآن کا علم بھی ہے۔ دلیل فرمایا مصدق لما معکم، جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، تصدیق وہی کرتا ہے جس کو وہ چیز آتی ہو، نہ آئے تو تصدیق کیسے کرے گا؟ پتہ یہ چلا تورات کا علم حضور کو پہلے ہے، حضرت موسیٰ کو بعد میں۔ مصدق لما معکم، مصدق لما معکم، ایسا رسول آئے گا جو ان کتابوں کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہیں۔ اب اگلی بات مولانا قاسم ننوتوی فرماتے ہیں ہمارے نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، اس کی وجہ نبوت کی بنیاد علم ہے، نبوت کی بنیاد عمل نہیں ہے۔ جس نبی کے پاس علم زیادہ وہ نبی افضل زیادہ ہے۔ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اگر عمل کی بات کرو گے حضرت نوح نے 950 سال توحید کی دعوت دی ہے، ہمارے پیغمبر نے 23 سال دعوت دی ہے، تو ان کے پاس دعوت کی مدت کم ہے، ان کی زیادہ ہے، لیکن ہمارے نبی پھر بھی افضل ہے۔ فضیلت کی وجہ یہ علم نبوت ہے، جتنا علم زیادہ اتنا نبی افضل زیادہ۔ فرمایا ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل۔ دلیل مصدق لما معکم، ان میں سے کسی کے پاس صرف علم تورات ہے، کسی کے پاس صرف علم انجیل ہے، کسی کے پاس صرف علم زبور ہے،
کسی کے پاس صرف علم صحف ہے۔ ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے پاس علم قرآن بھی ہے، علم انجیل بھی ہے، علم زبور بھی ہے، علم تورات بھی ہے۔ اس لیے نبوت نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، خدا نے جو پہلو کو علم دیا وہ بھی میرے پاس ہے، جو بعد والوں کو ملے گا وہ بھی میرے پاس ہے۔ فرمایا ہمارے نبی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دماغ ہے، ایک آنکھ ہے، ایک دماغ ہے، ایک کان ہے، ایک دماغ ہے اور ایک زبان ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا آدمی دنیا میں جب کوئی چیز حاصل کرتا ہے کبھی دیکھ کے کرتا ہے، کبھی سن کے کرتا ہے، کبھی چکھ کے کرتا ہے، کبھی پکڑ کے کرتا ہے، کبھی سونگ کے کرتا ہے، جیسے مولویت کی زبان میں کہتے ہیں حواس خمسہ، یہ 5 وہ حواس ہے جس سے بندہ علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن ایک دماغ ہے، بصر کا علم بھی دماغ میں، سماع کا علم بھی دماغ میں، کان سے دیکھنے والا یہ دماغ ہے، ایک دماغ ہے، ایک آگے حواس ہے۔ تو ایک آنکھ کا علم یہ جزوی ہے، کان کا یہ جزوی ہے، لیکن تو دماغ کا علم یہ کلی ہے۔ کان والا بھی دماغ میں، آنکھ والا بھی دماغ میں، سونگنے والا بھی دماغ میں۔ فرمایا ہمارے پیغمبر کی مثال دماغ کی ہے، باقی انبیاء کی مثال کچھ اعضاء کی ہے۔ تو علم بصر کے بعد علم سماع نہیں ہے، علم سماع کے بعد علم بصر نہیں ہے، کان کے پاس آنکھ کا علم نہیں، آنکھ کے پاس کان کا نہیں ہے، دماغ کے پاس سارے ہیں۔ کسی کے پاس تورات ہے، کسی کے پاس انجیل ہے، ہمارے نبی کے پاس علوم سارے ہیں۔ وہ بندہ پوچھے کان آلہ، آنکھ آلہ یا دماغ آلہ، آپ کیا کہو گے؟ دماغ آلہ۔ ہمارے نبی کی مثال دماغ کی ہے، بقیہ کان اور آنکھ کی ہے۔ اس لیے فرمایا مصدق لما معکم، یہ تصدیق کرتا ہے ان علوم کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد یہ عالم ارواح کی باتیں چل رہی ہے۔ فرمایا رسول مصدق لما معکم، میں نے رسول تمہیں وہ دیا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ اصل بنیاد علم ہے، جس نبی کے پاس علم جتنا زیادہ اتنا وہ دوسرے نبیوں سے اعلیٰ۔ ہمارے پیغمبر کے پاس علم چونکہ سارے نبیوں سے زیادہ ہے، اس لیے ہمارے پیغمبر سب نبیوں سے اعلیٰ۔ ہمارے پیغمبر سب نبیوں سے، توجہ رکھنا، سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں۔ فرمایا مصدق لما معکم۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، میں اس پہ بات کروں تو بات نے بہت پھیلنا ہے، تحذیر الناس میں کھول جاؤں گا تو آپ ننوتوی علوم دیکھو گے۔ مولانا نے کتنی عجیب علم پہ بات کی ہے، اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصدق لما معکم، چلے میں ایک بات کہہ دو، مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا کمال وہ کمال علم ہوتا ہے، نبی میں اصل کمال کمال عمل نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا، نبی کا کمال وہ علم ہوتا ہے، نبی کا کمال عمل نہیں ہوتا۔ فرمائے دلیل یہ ہے کہ جو نبوت کا کمال ہو اس میں غیر نبی نبی سے کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ جو نبی کا کمال ہو غیر نبی نبی سے کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر عمل دیکھو، ہمارے پیغمبر کی 63 سال عمر ہے، 23 سال دور نبوت ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ہمارے نبی نے پوری زندگی میں مکمل قرآن کتنی بار پڑھا، آپ کیا کہو گے؟ ایک بار۔ یہ بھی ایک بار اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے میری تقریر نہیں سنی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بولنا عبدالوہاب کیوں نہیں بولتا؟ توجہ رکھیں، پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے پورا قرآن کتنی بار پڑھا؟ کیوں؟ بھائی 63 سال میں قرآن مکمل جب ہوگا تو تبھی پورا پڑھے گا نا۔ تو جب پورا نازل ہوا تو اب پورا پڑھا نا۔ اور ہم کتنے قرآن پڑھتے ہیں؟ مجھ جیسا کمزور سا حافظ بھی رمضان میں پہلے پھیرا دیتا ہے، پھر دور کرتا ہے، ایک بار پھر پڑھتا ہے، پھر تراویح پڑھتا ہے۔ مجھ جیسا آدمی بھی 4 قرآن رمضان میں پڑھتا ہے۔ بتاؤ اب اگر قرآن کریم دیکھو تو امت نے زیادہ بار پڑھا ہے، نبی نے 1 بار پڑھا ہے۔ حج دیکھو، ہمارے نبی نے زندگی میں 1 بار کیا ہے اور امتی 50 حج والے بھی ہیں۔ ننوتوی فرماتے ہیں اگر عمل کمال نبوت ہوتا تو کوئی امتی عمل میں نبی سے نہ بڑھتا۔ عمل نہیں، علم کمال نبوت ہے، اس لیے کوئی امتی علم میں نبی سے آگے نہیں نکلتا۔ کبھی امتی بظاہر عمل میں نبی سے آگے نکلتا ہے، لیکن حقیقت میں امتی عمل میں بھی نبی سے آگے نہیں نکل سکتا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، فرمایا وجہ یہ ہے عبادت کہتے ہیں تواضع، عاجزی،
خشوع، انکساری، تذلل، عبادت نام ہے تواضع کا۔ جتنی تواضع زیادہ اتنا عبادت کا اجر زیادہ۔ عبادت میں تواضع کم ہے اجر کم ہے، تواضع زیادہ اجر زیادہ۔ ایک آدمی 100 رکعت نفلے پڑھے، ٹکر پہ ٹکر چلتی رہے، ایک آدمی 2 رکعت پڑھے خشوع سے، خضوع سے، اخلاص سے، تو جو 2 رکعت کا اجر ہے وہ 100 کا نہیں ہے۔ عبادت کی بنیاد کثرت پہ نہیں ہے، عبادت کی بنیاد کیفیت پہ ہے، کمیت پہ نہیں ہے۔ تو نبی عبادت کی بنیاد تواضع، جتنی تواضع زیادہ اتنی عبادت کا وزن بھی زیادہ۔ اور تواضع کی بنیاد مولانا نانوتوی فرماتے ہیں عظمت، کسی کے دل میں عظمت زیادہ ہوگی اتنی بندہ تواضع بھی زیادہ اختیار کرے گا۔ دل میں عظمت ہو تواضع تب ہوتی ہے، اور عظمت کی بنیاد معرفت۔ آدمی کسی کو بڑا تب سمجھتا ہے جب پہچانتا تو ہو، اور معرفت کی بنیاد علم ہے، پہچانے کا تب اس کے بارے میں معلومات تو ہو نا۔ اب ذرا مولانا نانوتوی کو دیکھنا، فرمانے لگے کہ اگر ہم تواضع عبادت کی بنیاد تواضع کی بنیاد عظمت کی بنیاد معرفت کی بنیاد علم، اللہ کی ذات کے بارے میں جتنا علم حضور کو ہے اتنا سارے انسانوں کو ملاؤ تو نہیں ہے۔ اس کا معنی جتنی معرفت تنہا حضور کو خدا کی ہے ساری امت میں لاؤ اتنی معرفت ان سب کو مل کر خدا کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب جتنی عظمت پیغمبر کے دل میں خدا کی ہے ساری امت کے دل میں لاؤ اتنی عظمت سب کے دلوں میں خدا کی نہیں ہے۔ تو پھر یہ بات بھی مانو کہ جتنی تواضع تنہا مصطفیٰ کے دل میں ہے اتنا پوری امت کے قلوب میں لاؤ تو ان کے دل میں تواضع نہیں ہے۔ عبادت کی بنیاد تواضع ہے، تو پھر مان لینا چاہیے نبی کا ایک سجدہ جس تواضع سے ہے امت کے کروڑوں سجدے اس تواضع سے نہیں ہے، اور عبادت کا وزن تواضع کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھنے میں نبی کے سجدے کم ہے لیکن وزن اعمال میں وہ سجدے پوری امت کے سجدوں سے بڑھ کر ہیں۔ ظاہراً عبادت کم بھی ہے، حقیقت میں نبی کی عبادت پھر بھی زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا بظاہر، لوگ بظاہر نہیں سمجھے اعتراض کر دیا، ہم بظاہر نہیں سمجھے ہم سے جواب نہیں بنا۔ میں ایک بات نہ اپنے جلسوں میں بار بار کہتا ہوں اور اپنے طلباء کو میں ایک اصول دیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا میری پوری گفتگو کی بنیاد ایک اصول ہوتا ہے، وہ اصول کیا؟ مخالف ہماری بات کو سمجھا نہیں اعتراض کرتا ہے، ہم سمجھے نہیں ہم جواب نہیں دے سکتے، نہ وہ سمجھا نہ ہم سمجھے۔ وہ سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا اور ہم سمجھتے تو جواب دے لیتے۔ وہ بظاہر کو نہیں سمجھا تحذیر الناس پہ اعتراض کر دیا، ہم بظاہر کو نہیں سمجھے ہم کہتے بڑی مشکل ہے کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم جواب نہیں دے سکے۔ بھائی پڑھو کھولو گے تو بات سمجھ آئی۔ میں خیر سمجھا رہا تھا، آگے چلیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ گفتگو عالم ارواح کی ہے۔ گفتگو کب کی ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس میرے رسول پہ ایمان لانا ہے۔ یہ نکتہ سمجھنا، تم نے میرے رسول پہ ایمان لانا ہے۔ ایمان لانے والے کون؟ بولو نبی۔ میں رک کے بات کہہ رہا ہوں کہ بات مشکل بڑی ہے تمہیں سمجھ آئے۔ ایمان لانے والے کون؟ مچیوا سے۔ ایمان لانا کس پہ ہے؟ محمد مصطفیٰ پہ۔ ایک ایمان لانے والا اور ایک وہ جس پہ ایمان لانا ہے۔ جس پہ ایمان لایا جائے ایمان اس کا بھی ہے، جو ایمان لائے ایمان اس کا بھی ہے، لیکن دونوں کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کے لخت جگر حضرت قاسم فوت ہو گئے، مشرکین مکہ خوش ہیں، کیوں؟ چند دنوں بعد چند سالوں بعد حضور فوت ہو جائیں گے، ان کا بیٹا قاسم وہ بھی فوت ہو گیا، ان کی جنگ کون لڑے گا؟ اللہ نے فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ بات ٹھیک ہے اس کا بیٹا نابالغ فوت ہو گیا لیکن یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ اگر جنگ محمد بن عبداللہ کی ہوتی تو اس کا جسمانی بیٹا لڑتا، یہ رسول اللہ ہے لہذا اس کی جنگ روحانی بیٹے لڑیں گے۔ نبی باپ ہوتا ہے
کلمہ گو اولاد ہوتی ہے. اولاد کیوں ہوتی ہے؟ ایک ایمان نبی کا ہے، ایک ایمان لانے والے کا ہے. جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے، اور جس پہ ایمان لائے اس کا ایمان اصل ہے. اصل باپ کو کہتے ہیں، نسل اولاد کو کہتے ہیں. نبی کا ایمان اصل ہے، باپ کی طرح ہے. امتی کا ایمان نسل ہے، اولاد کی طرح ہے. جو نبی کا کلمہ پڑھے وہ نسل ایمان والا نبی کا روحانی بیٹا ہے. فرمایا میرا محمد یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہے. اس کی جنگ قاسم نہیں، 1.25 لاکھ صحابہ لڑیں گے جن نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. مشرک پھر بھی خوش ہے، ایک دن آئے گا 1.25 لاکھ بھی فوت ہو جائیں گے. حضرت ابو عامر طفیل یہ جوہنی رضی اللہ عنہ 110 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بھی چلے جائیں گے. تو جنگ کون لڑے گا؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ صرف رسول اللہ نہیں ہے، یہ رسول خاتم ہے. ایک رسول ہوتا ہے، ایک آخری رسول ہوتا ہے. جو رسول ہو اس کی جنگ وہ لڑے جو صرف اس کا امتی ہے، اور ایک آخری رسول ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. اس کا مطلب قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، نبی نہیں آئے گا. اس کا کلمہ پڑھتے رہیں گے. تو اس کی اولاد صرف وہ نہیں ہے جس نے ان کے دور میں کلمہ پڑھا، ان کی روحانی اولاد وہ بھی ہے جن نے قیامت تک ان کا کلمہ پڑھا. تو تمہیں خوشی کس بات کی ہے؟ قیامت تک اس کی روحانی اولاد آتی رہے گی اور مشرک سے جنگ لڑتی رہے گی. آگے چلیں. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں علماء سے کہتا ہوں مولانا قاسم نانوتوی کے ذرا علوم کو سمجھنا. عجیب بات فرمائی. فرمایا ہمارے نبی صرف رسول اللہ نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے. خاتم کا معنی تم کرتے ہو آخری. فرمایا میں صرف آخری نہیں کرتا، میں خاتم کا معنی یہ کرتا ہوں ایک نبوت بالعرض ہے، ایک نبوت بالذات ہے. ایک وہ جس کو نبوت براہ راست ملے، ایک وہ ہے جس کو نبوت بالواسطہ ملے. میں مثال دیتا ہوں. نانوتوی فرماتے ہیں سورج کو روشنی بلا واسطہ ملتی ہے، زمین کو روشنی سورج کے واسطے سے ملتی ہے. ہم کہتے ہیں سورج کی روشنی بالذات ہے، زمین کی روشنی بالعرض ہے. بالذات بالعرض کا ضابطہ یہ ہے بالعرض جہاں سے شروع ہو وہیں جا کے ختم ہوتا ہے. یہ دیکھو آپ کے سامنے بلب، اس میں بجلی کیوں ہے؟ اس لیے گریڈ اسٹیشن میں ہے. وہاں سے بٹن آن کرو بجلی آ گئی ہے، بٹن آف کرو یہ بجلی دوڑ کے وہیں جائے گی. اس میں بجلی بالذات ہے، اس میں بالعرض ہے. یہ جہاں سے آتی ہے وہیں سے جاتی ہے. فرمایا ہمارے محمد خاتم النبیین ہے. کیا معنی؟ ان کی نبوت بالذات ہے، ان کی نبوت بالعرض ہے. ان سے نبوت چلی بھی ہے، ان پہ آ کے رکی بھی ہے. ان سے نبوت چلی بھی ہے، ان پہ آ کے رکی بھی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. خدا نے انبیاء سے فرمایا تم سب نے محمد پہ ایمان لانا ہے. اس کا معنی یہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی ہمارے نبی پہ ایمان لائے ہیں. قیامت تک آنے والے مسلمان بھی حضور پہ ایمان لائیں گے. تو جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے، جس پہ ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اصل ہے. تو پھر یہ مان لو جس طرح امت کا ایمان نسل ہے، نبیوں کا ایمان بھی نسل ہے. نسل ایمان والا اولاد ہے، اصل ایمان والا باپ ہے. تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی محمد مصطفیٰ وہ روحانی باپ ہے جن کی اولاد قیامت تک بھی ہے، قیامت سے پہلے بھی ہے. نبیوں نے ان کا کلمہ پڑھا، روحانی اولاد بنے ہیں. بعد والے کلمہ پڑھیں گے، ان کی روحانی اولاد بنیں گے. مشرکین سے فرمایا میرے محمد سے تم جنگ کیا کرو گے؟ یہ تو جتنی عظمت والا ہے، جب یہ نہیں ہوگا اولاد تب بھی ہوگی، جب یہ نہیں تھا اولاد تب بھی تھی. ایسا دنیا میں باپ ہوگا کہ جب یہ نہیں ہوگا اولاد تب بھی ہوگی، جب یہ نہیں تھا اولاد تب بھی ہے. اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے جو تقریر میں کر رہا ہوں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ حضور سب کے باپ ہیں، یہ سمجھو گے نا؟ بولتے نہیں. میں نہیں سمجھے تو کوئی نہیں سمجھتے، تاکہ مجھے پتہ تو چلے میں آپ کو بات سمجھاؤں. جو تقریر میں نے کی ہے اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ سب انسانوں کے باپ کون ہیں؟ اونچی آواز سے بولو نا. اور آج تک آپ نے کیا سنا باپ کون ہے؟ آپ تو ہو گیا کافر کے خلاف تقریر ہو رہی ہے. نہ ہماری پوری بات تو سن لو، توجہ رکھنا، پوری بات اچھی طرح سمجھو، آپ کو سمجھ آئے گی. ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں امی عائشہ یہ مومنین کی ماں ہیں
اور اس امت کا پہلا مومن صدیق اکبر ہے، تو امی عائشہ صدیق کی ماں ہے. امی عائشہ صدیق کی، آپ کہتے ہو ہم تو بیٹی سنتے تھے، نا امی عائشہ صدیق کے دو رشتے ہیں. ایک رشتہ ایمان والا ہے، ایک جسم و جان والا ہے. جسم و جان والا رشتہ ہو، صدیق باپ ہے، امی عائشہ بیٹی ہے. رشتہ ایمان والا ہو، عائشہ ماں ہے، صدیق بیٹا ہے. حضرت حفصہ فاروق کو دیکھو، رشتہ جسم و جان والا، فاروق بیٹا، فاروق باپ ہے، حفصہ بیٹی ہے. جب رشتہ ایمان والا دیکھو، ازواجہ امہاتہم، پھر حفصہ ماں ہے تو حضرت عمر بیٹے ہیں. میں کہتا ہوں رشتہ جسم و جان والا، آدم باپ ہے، ساری اولاد ہے. رشتہ ایمان والا، حضور باپ ہے، آدم اولاد ہے. رشتے دو قسم کے ہیں نا، رشتے دو قسم کے. استاد روحانی باپ ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو. اور شاگرد؟ بولو نا. شاگرد روحانی بیٹا. اگر باپ ہو جاہل، بیٹا قاری بن کر آ جائے اور باپ کے بیٹا مجھے قرآن پڑھاؤ، تو شاگرد کون ہوا؟ روحانی بیٹا ہوگا یا نہیں؟ جسمانی بیٹا نہیں ہوگا، روحانی بیٹا ہوگا. اس لیے ہم نے اشکال ختم کر دیا تاکہ کسی کو الجھن نہ ہو. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ تم واقعہ بیان کرتے ہو، دیوبند والے لکھتے ہو، بیان کرتے ہو. میں کہتا ہوں آپ نے دیوبند کو سنا نہیں ہے، دیوبند کو دیکھا نہیں ہے، اور کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے تمہیں سنایا نہیں. ہم بھی تمہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی رکھتے رہے، تمہارا قصور تو نہیں ہے نا. مجھے رات میرا پھول شہر میں جلسہ تھا تو لاڑکانہ اور حلانی یہاں کی جمعیت کے لوگ جمع تھے. مجھے انہوں نے کہا مولانا آپ نے خطابت کو رخ دیا ہے نیا. میں نے کہا نیا نہیں ہے، پرانا تھا، ہم نے تازہ کیا ہے. نیا کہاں پر ہے؟ مولانا نوتوی کو پڑھو، مولانا مدنی کو پڑھو، حضرت تھانوی کو پڑھو، قاری طیب صاحب کو پڑھو. نیا کدھر ہے پرانا، لیکن ہم نے ذرا تازہ کیا ہے. اور اولاد کا حق ہوتا ہے باپ کی بات کو تازہ کرتے رہے، اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سوال کیا کیا؟ کہا جی آپ کہتے ہو جب غار میں گئے ہیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا، اور سارے سوراخ جو غار کے تھے صدیق نے چادر کے ٹکڑوں سے بند کیے، لیکن ایک سوراخ موجود تھا. بعض حضرت صدیق نے ایڑی رکھی، بعض سانپ نے ڈسا ہے. حضرت صدیق حضور کے دیدار میں اتنے مگن تھے، ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ درد کی وجہ سے آنسو گرا، حضور کے رخسار پہ گرا ہے. اللہ کے نبی بیدار ہوئے. صدیق کیا ہوا؟ فرمایا میری ایڑی میں درد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب مبارک ایڑی پہ لگایا تو شفا ملی. مجھے کہتے ہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا جی ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی کتنے بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں صدیق کتنا چھوٹا ہے. حضور کا مبارک لعاب ہے اور تم نے صدیق کی ایڑی پہ لگا دیا، یہ تو بے ادبی ہے. میں نے کہا تم نے ایک جہت کو دیکھا، ہم حنفی ہیں، ہم ساری جہاد کو دیکھتے ہیں. ایک حدیث کو دیکھو نتیجہ اور ہے، جب ساری حدیثیں دیکھو پھر نتیجہ اور ہے. ہم نماز پڑھیں، میں درمیان میں بات کہہ دوں، نماز پڑھیں تو ہاتھ کہاں باندھیں گے؟ حنفیوں سے پوچھو ہاتھ کہاں باندھیں گے. غیر مقلد سے پوچھو ہاتھ کہاں باندھو گے. ان سے پوچھو کہاں باندھو گے، وہ کہے گا سینے پر باندھیں گے. حنفیوں سے پوچھو کہاں باندھو گے، یہ کہتے ہیں پوری بات، ادھوری نہیں. تبلیغ والے کہتے ہیں پورے دین پر کامیابی، بات پوری کرو. کہاں باندھیں گے اور کیسے باندھیں گے وہ بتائیں گے. کہاں باندھیں گے ہم بتائیں گے، کہاں باندھیں گے اور کیسے باندھیں گے. ہم نے کہا ناف کے نیچے باندھیں گے، لیکن باندھیں گے یوں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں گے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چنگلیاں چھوٹی انگلی اس سے یہاں پکڑ لیں گے گھٹے کو، اور یہ درمیانی 3 انگلیاں کلائی پہ رکھ دیں گے. ہاتھ یوں باندھیں گے. ان نے صرف کہہ دینا ہے اور جی سینے پر باندھیں گے. ہم نے کہا نہیں، کہاں باندھیں گے اور کیسے باندھیں گے. ان سے پوچھو سینے پہ کیوں باندھتے ہو، وہ ایک روایت پیش کریں گے اور وہ روایت بھی ضعیف ہوگی. میں غلط نہیں کہتا، نہ ہو کوئی یہاں بیٹھا ہو چٹ لکھ دے، میں بتا دوں گا وہ ضعیف کیسے ہے. وہ روایت پیش کریں گے وہ بھی ضعیف ہوگی. چلے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، بھئی آپ یہاں ہاتھ کیوں باندھو گے؟
علامہ عینی رحمتullah علیہ نے شرح بخاری عمدۃ القاری میں عجیب بات کی ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں حدیثیں 4 قسم کی ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کوشش کرتے ہیں سب حدیثوں کو جمع کر لیں۔ نمبر 1 حدیث وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے تھے، یہ روایت میں موجود ہے۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نماز کی سنت یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے۔ صحیح بخاری میں روایت یہ ہے اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کہتے ہیں حکم دیا جاتا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑو، یہ بھی روایت موجود ہے نہ، صحیح بخاری میں روایت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھا جاتا۔ اور چوتھی روایت ان-نمسک کا ہمیں حکم دیا گیا ہم دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں۔ روایتیں 4 ہوگی۔ نمبر 1 ناف کے نیچے، نمبر 2 دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، نمبر 3 یہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑنا، نمبر 4 دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھنا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا عمدۃ القاری میں، علامہ عینی لکھتے ہیں عمل یوں کرو 4 حدیثوں پہ جمع ہو جائے۔ نمبر 1 دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کی پشت پہ رکھو، دایاں بائیں پہ آ گیا، انگوٹھے چھوٹی انگلی سے یہ بائیں ہاتھ کو پکڑو تو دائیں سے باؤں کو پکڑ لیا گیا، یہ 3 انگلیاں کلائی پہ رکھو، دایاں بائیں ہاتھ پہ آ گیا، ناف کے نیچے رکھو، چوتھی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ تو ہم نے 4 کو جمع کیا ہے، 1 کو نہیں 4 کو۔ جب نماز شروع کریں تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ وہ کہیں گے کندھے تک، بس بات ختم ہوگی۔ ہم سے پوچھو کہاں تک اٹھائیں؟ ہم نے کہا کہاں تک بھی اور کیسے بھی، کہاں تک بھی اور آپ تبلیغ جماعت میں جاؤ نا، 3 دن لگاؤ 10 دن لگاؤ، آپ سیکھو تو صحیح نماز کیسے پڑھیں گے۔ بڑا آسان کہ آپ دائیں ہاتھ کو، توجہ، یہ ہاتھوں کو کان کے برابر یوں اٹھاؤ۔ نمبر 2 یہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر۔ نمبر 3 ہاتھ کندھے کے برابر، انگوٹھا کان کی لو کے برابر، اوپر کی انگلیاں کان کے برابر۔ کیوں؟ حدیثیں 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 حدیث جب حضور رفع الیدین فرماتے تکبیر تحریمہ اپنے ہاتھ کندھے کے برابر اٹھاتے۔ روایت نمبر 2 شہمت اذنی کان کی لو کے برابر اٹھاتے۔ نمبر 3 حذاء اذنی اپنے کان کے برابر اٹھاتے۔ حدیث 3 آ گئی، ہمارے امام نے کہا ایسے ہاتھ باندھو عمل تینوں پہ ہو جائے، ہاتھ کندھوں کے برابر، یہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر، یہ انگلیاں کان کے برابر۔ ہم نے تینوں پہ عمل کر لیا ہے۔ حنفی حدیث چھوڑتے نہیں، ساری حدیثوں کو ملا لیتے۔ میں نے کہا بھی ہم حنفی ہیں، وہ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا تم نے ایک جہت کو دیکھا، صدیق امتی ہے، حضور نبی ہے، صدیق غلام ہے، حضور آقا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لیتے حضور داماد ہے، صدیق سسر ہے، داماد کی حیثیت بیٹے کی ہے، سسر کی حیثیت باپ کی ہے۔ داماد جتنا بڑا ہو ہوتا داماد ہے، سسر جتنا چھوٹا ہو ہوتا سسر ہے۔ تم نے اس حیثیت کو دیکھا صدیق غلام ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا سسر ہے۔ اگر داماد کا لعاب سسر کی ایڑی پہ لگے یہ خلاف ادب نہیں، ادب ہے، یہ خلاف ادب نہیں ہے بلکہ ادب ہے۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا عالم ارواح ایک عالم، الست بربکم عام خطاب ہے، اور خاص خطاب اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ تم نے نبی پر ایمان لانا ہے، سب نبی ایمان لائے ہیں۔ تو ہم میں یہ کہہ رہا تھا عالم ارواح میں بھی ہمارے نبی رحمت، عالم ارواح میں بھی ہمارے نبی رحمت۔ عالم دنیا پہ آ جائیں، عالم دنیا میں نمبر 1 آسمان ہے، نمبر 2 زمین ہے، نمبر 3 اس کے علاوہ یہ پوری کائنات ہے، اور اس میں بنیادی انسان ہے۔ اگر تم پورا قرآن کھول لو تو پتہ چلے ہمیں کیوں بنایا گیا، حدیث مبارک دیکھ لو تمہیں پتہ چلے انسان کو کیوں بلایا گیا۔ ہم قرآن بھی دیکھتے ہیں، حدیث پاک بھی دیکھتے ہیں، قرآن کریم میں ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، اور تمہیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھے مولانا صاحب آپ کیوں پیدا ہوئے، میں کہتا ہوں میری امی اور ابو کی وجہ سے۔ ماں کیوں پیدا؟ اپنے والد اور والدہ کی وجہ سے۔ باپ کیوں پیدا؟ اپنی والدہ اور والد کی وجہ سے۔ ہمارے پیدا ہونے کی وجہ ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے پیدا ہونے کی وجہ ان کے ماں باپ ہیں۔ اوپر چلتے جائیں تو سب کے پیدا ہونے کی وجہ حضرت آدم حوا ہیں، وہ دونوں
دونوں ملے ہیں تو نسل چلی ہے، یہ دو نہ ملتے نسل کبھی نہ چلتی۔ حضرت آدم پیدا ہوئے، پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، یہ دونوں ملے تو اولاد چلی۔ لیکن اگلی بات، حضرت آدم کیوں پیدا ہوئے، ان کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ المستدرک علی الصحیحین میں یہ روایت موجود ہے، جب حضرت آدم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد لما غفرتنی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے خطا کی ہے، میں بھول گیا ہوں، حضرت محمد کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ خدا نے پوچھا کیف عرفت محمدم ولم اخلق، میں نے ابھی تک حضرت محمد کو پیدا نہیں کیا، تو نے کیسے پہچانا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، رأیت علی قوائم العرش مکتوبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرفت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، میں نے پہچان لیا آپ اپنے نام سے اسی کا نام لکھتے ہیں جو پوری مخلوق میں آپ کو زیادہ محبوب ہو۔ حق جل مجدہ نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے ٹھیک کہا ہے، انہ لحب الخلق الی، مجھے پوری مخلوق میں میرا محمد زیادہ محبوب ہے، تو بحق ہی تو نے اس کے ہر وسیلے سے دعا مانگی ہے، قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اگلی بات، لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے وجود نہ دیتا۔ پتہ یہ چلا ہماری پیدائش کی وجہ حضرت آدم ہے، حضرت آدم کے پیدائش کی وجہ حضرت محمد ہے، اس پورے کائنات کی پیدائش کی وجہ یہ انسان ہے۔ جب انسان کو مٹانے کا اللہ فیصلہ فرما لیں گے، آسمان لپٹ جائے گا، زمین اجڑ جائے گی، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، پھر قیامت آ جائے گی۔ زمین و آسمان کی پیدائش کی وجہ ہم ہیں، ہماری پیدائش کی وجہ حضرت آدم ہے، آدم کی پیدائش کی وجہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو پھر مان لے پورے کائنات کے لیے، عالم دنیا کے لیے رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جب آپ یہ حدیث پیش کریں گے نا ایک اور فتنہ اٹھے گا، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، تمہیں کیا مصیبت ہے؟ کہا یہ قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کے خلاف ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کون سی آیت کے خلاف؟ کہا جی قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہم نے انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور تم کہتے ہو پیدا کیا حضرت محمد کی وجہ سے۔ تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور جب حدیث قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں توجہ سے میرے جملے کو یاد رکھنا، میں دیوبندیت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ بات قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوگا حدیث پیغمبر ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے، قرآن کے خلاف ہوگی نہیں۔ لیکن اگر قرآن کے خلاف نہ ہو اور تجھے نظر آئے، اہل نظر سے نظر کا علاج کرا، تجھے قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند کے پاس اہل علم کی درسگاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی، اہل علم کی درسگاہ بھی ہے، اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تو جی کیوں نہیں ہے؟ میں سمجھانے لگا، میں نے بیان ختم کیا تو ایک آدمی کہتا ہے مولانا صاحب آپ یہاں کوٹری میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا کیوں آیا ہوں؟ مجھے مولانا ظہور نے دعوت دی ہے اس لیے آیا ہوں۔ اچھا ایک اور لڑکے سے پوچھتا ہے بتاؤ مولانا الیاس گمر کوٹری کیوں آئے ہیں؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا ان نے بیان کرنا تھا اس لیے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھو مولانا گمر صاحب کچھ اور کہتے ہیں، یہ لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں میزبان کی وجہ سے آیا، یہ کہتے ہیں بیان کی وجہ سے آیا، تو دونوں کے بیان ہی نہیں ملتے۔ میں نے خسر پسر سنی نا، میں نے کہا ٹھہر جا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا جی مولانا صاحب آپ کہتے ہیں میزبان کی وجہ سے آیا، یہ کہتے ہیں بیان کی وجہ سے آیا، آپ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں۔ میں نے کہا وہ میں کچھ نہیں کہتے، ہم ایک ہی کچھ نہیں، ہم دونوں ایک ہی بات کہتے ہیں۔ مجھے کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا تو نے مجھ سے پوچھا کیوں آیا، میں نے آنے کا سبب بیان کیا، میزبان کا دعوت دینا، یہ دعوت نہ دیتے میں نہ آتا۔ اس سے پوچھا کیوں آیا، اس نے میرا مقصد بیان کیا، بیان کرنا، بیان نہ کرنا ہوتا نہ آتا۔ میرے آج کوٹری میں آنے کا مقصد
میرا بیان ہے، میرے آنے کا سبب میزبان ہے، میزبان سبب ہے، بیان مقصد ہے، مقصد الگ ہوتا ہے، سبب الگ ہوتا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت خدا یہ مقصد ہے۔ ہم نے نبی سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ فرمایا لولا محمد لما خلقت، اس کا سبب آمد مصطفیٰ ہے۔ ایک ہے مقصد، ایک ہے سبب۔ انسان کی پیدائش کا سبب عبادت خدا جو قرآن میں ہے، انسان کی پیدائش کا سبب آمد مصطفیٰ جو حدیث میں ہے۔ جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ مقصد اور سبب میں فرق تو نہیں کر سکتا، اپنے علم کی سطح دیکھ اور اعتراض دیوبند کے عقیدے پہ۔ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں ذات دی کوڑ کرلی شتیرہ نہ جپے، نہیں سمجھے؟ آپ کیا کہتے ہیں کرلی کو؟ آپ کرلی کو کیا کہتے ہیں؟ جی چھپکلی، چھپکلی۔ اور بڑے شتیر ایک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شتیر جس کے ساتھ بالے لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ذات کیا ہے؟ چھپکلی، اور جپے کس کو؟ شتیروں کو۔ تو پھر گر کے مرنا ہی ہے نا۔ ذات دیکھو اور جپے دیکھو کن سے ہے۔ دیوبند سے گفتگو کے لیے اپنے علم کو ناپو، علماء دیوبند کے علم کو سمجھو۔ میں اس لیے خیر گزارش کر رہا تھا، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمارے نبی رحمت کہاں پہ؟ عالم ارواح میں۔ ہمارے نبی رحمت کہاں؟ عالم دنیا میں۔ ہمارے نبی رحمت کہاں؟ عالم قبر میں۔ توجہ، حدیث پاک میں ہے اذا وضع العبد فی قبرہ، میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں، فاقعداہ بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ، اس سے پوچھتے ہیں ما ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو تیرا نبی حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے۔ جب یہ تین سوالوں کا جواب دے دے، حضور کو مانے، اور واقعتاً بات روایات میں ہے کہ یہ قبر میں پوچھا جاتا ہے آخری نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بخاری میں نہیں لیکن دیگر بات روایات میں ہے۔ جب یہ اعتراف کر لیتا ہے پھر حدیث پاک میں ہے اس کے اعتراف کرنے کے بعد فوراً فینادی منادی من السماء، فرشتہ اعلان کرتا ہے افرشولو من الجنہ، اسے جنت کا بچھونا دو، البسولو من الجنہ، اسے جنت کا لباس دے دو، وہ پہنتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتے ہیں نم کنومت العروس، آج سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ قبر آرام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ نم کنومت العروس، میں سنایا کرتا ہوں، کراچی میں نے سبق پڑھایا اور یہ حدیث بیان کی، ایک طالب علم نے چٹ دی استاد جی دلہن پہلی رات سوتی بھی ہے؟ میری عادت ہنسانے کی نہیں ہے، آپ ہنس پڑو آپ کا مسئلہ ہے، میری عادت ہنسانے کی نہیں ہے۔ میں بیانات میں لطیفے نہیں سناتا، میں حدیث کو کھولتا ہوں۔ اگر یہ اعتراض کسی نے آپ سے کر لیا تو کیا جواب دو گے؟ ہنسنا شروع کر، ہنسنے سے جواب نہیں آئے گا نا۔ کسی نے سوال کیا تو ہنسنے سے جواب آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ جواب سیکھو، جواب۔ نم کنومت العروس، کہا جی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے۔ میں نے کہا بیٹا بات سمجھو۔ فرشتہ پوچھتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، نبی محمد، دینی الاسلام۔ جو فرشتے نے پوچھا اس نے اپنا کام پورا کر دیا، اب سو جا۔ نہیں سمجھے؟ جب کام پورا ہو جائے تو پھر تو سوتی ہے نا، کبھی کام ہو گیا اب سو جا۔ توجہ رکھو، میں انسان ہی رہا، میرا ایک سوال ہے تاکہ تمہیں حدیث سمجھ آئے۔ یہ الفاظ پیغمبر کے ہیں، توجہ ہنسو مت، الفاظ نبی کے ہیں۔ میرا نبی کائنات میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ حضور یہ فرما سکتے تھے نم سو جا، یہ کیوں فرمایا دلہن کی طرح سو جا؟ اس کا معنی پیغمبر کے الفاظ کو سمجھو پھر تمہیں لطف آئے گا۔ یہ کیوں فرمایا دلہن کی طرح سو جا؟ اس کی وجہ میں ایک بات سمجھانے لگوں۔ ایک عورت کسی مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن توجہ رکھنا، نکاح چاہتی ہے، کسی مرد کو چاہتی ہے میں اس کے پاس نکاح میں چلی جاؤں، لیکن عجیب بات یہ ہے خاندان کا ڈر ہے،
چاہتی ضرور ہے، فون نہیں کر سکتی، اللہ کا ڈر، خاندان کا ڈر ہے، میسج کرنا چاہتی ہے نہیں کر سکتی، خدا کا ڈر ہے، المخلوق خاندان کا ڈر ہے، چاہتی ہے اس کے پاس بیٹھوں نہیں بیٹھ سکتی، خدا کا ڈر ہے، مخلوق کا ڈر ہے، میں چاہتی ہے اس سے باتیں کروں نہیں کر سکتی، خاندان کا ڈر ہے، توجہ رکھنا، اور اللہ کا ڈر ہے۔ اگر وہی عورت اسی مرد کے پاس کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، کوئی باپ کا ڈر نہیں ہے، خاندان کا ڈر نہیں ہے، کوئی خدا کا ڈر اب نہیں ہے، وجہ اس کو چاہتی ہاتھ نہیں لگا سکتی، خدا خاندان کا ڈر ہے، فون نہیں کر سکتی، خدا خاندان کا ڈر ہے، اگر کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے وہی باپ باہر ہے، اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے سمجھایا بالکل اسی طرح، قبر یہ خلوت کا گھر ہے، یہ قبر ظلمت کا گھر ہے، یہ قبر کیڑے کا گھر ہے، یہ قبر اجنبیت کا گھر ہے، جانے سے ڈر لگتا ہے، کلمہ نکاح کے ساتھ آ جا، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، کوئی ڈر نہیں ہے۔ جس طرح عورت مرد کو ملنے سے ڈرتی ہے، کلمہ نکاح کے ساتھ ہے اسے بھی ڈر نہیں ہے، کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا اسے بھی ڈر نہیں۔ اب سمجھ آئی؟ اب یہ مسئلہ سمجھ آ سکتا تھا اور اس کا ذکر کیے بغیر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ اب دیکھو ہمارے جنسیت، سیکس، شہوت اتنا غلیظ ماحول ہے کہ آدمی کے بات سمجھتے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی ایسی دنیا میں عورتیں ہیں کہ جن کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، اتنی با پردہ عورتیں ہیں، باہر جانے سے بھی ڈرتی ہیں۔ نکاح ہو گیا اب کوئی خوف نہیں ہے، سب خوف ختم ہو گئے۔ فرمایا جس طرح دلہن کلمہ نکاح کے ساتھ ہے اسے ڈر نہیں، قبر میں کلمہ ایمان کے ساتھ آ تجھے بھی ڈر نہیں۔ قبر میں توجہ، یہ بھی ہمارے نبی رحمت ہے، ہمارے نبی عالم برزخ میں بھی ہمارے نبی رحمت ہے۔ بس یہ عقیدے پر پھر بحث کرنی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ نمبر 4 عالم جنت، نمبر 4 عالم جنت حشر کے بعد ہے، وہاں بھی میرے نبی رحمت، اور کیسے رحمت ہوں گے؟ توجہ رکھنا، اگر کسی شخص کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا ہے تو 10 کی شفاعت کرے جنت میں لے جائے گا۔ خاندان کا کوئی بندہ شہید ہو گیا تو 70 کو جنت میں لے جائے گا۔ عالم دین متبع شریعت اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے جائے گا۔ شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے نابالغ 2 اولادیں فوت ہو گئیں، فرمائے والدین کو شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اگر کسی کے 2 بھی نہ ہو صرف 1 ہو، فرمایا وہ بھی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ امی عائشہ کا تو 1 بھی نہیں تھا، مسئلہ امی عائشہ نے پوچھا قیامت تک کے لیے تسلی، ہم فساق، ہم مجرمین ہمیں بھی ہو گئی ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کا 1 بھی نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ شمائل ترمذی میں روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یکن لہ، عائشہ جس کا قیامت کے دن کوئی بھی نہ ہوا، انا فرۃ لہ، اس کے لیے میں محمد ہوں گا، اس کے لیے میں محمد ہوں گا، وہ میرے کھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں سب حضور کے کھاتے خود کو ڈال دو، بس سب حضور کے کھاتے لگ جاؤ۔ فرمایا جس کا کوئی بھی نہیں اس کا میں ہوں گا۔ اور قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں بَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، شان نزول پڑھو، جبرائیل امین آئے، حضور اللہ نے سلام بھیجا ہے اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ فرمایا مجھے پیغام کیا دیا ہے؟ جبرائیل نے کہا حضرت اللہ نے پیغام دیا ہے میں آپ کو بَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جبریل پھر اللہ کی خدمت میں میرا جواب عرض کرنا اور میرے اللہ کو کہہ دینا میرا 1 امتی بھی جہنم میں رہا تو میں خوش نہیں ہوں گا، میں خوش تب ہوں گا جب سارے جنت میں جائیں۔ حضور رحمت ہے یا نہیں؟ ہمارے پیغمبر، میں نے کہا 4 جہان ہیں، عالم ارواح وہاں بھی حضور رحمت، عالم دنیا حضور رحمت، عالم قبر حضور رحمت، اور عالم جنت حضور رحمت۔ میں ایک سوال کا جواب دے کر بات ختم کرتا ہوں، سوال بڑا ہمیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر کائنات کے تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہر کسی کے لیے رحمت،
ہر کسی میں کافر ہے یا نہیں؟ بولو، جنت میں جائے گا؟ اس کے لیے حضور رحمت کیسے ہوئے؟ دیکھیں کتنا عجیب سوال ہے. کافر کی رحمت کیسے؟ مومن کی رحمت ہو گئے، شفاعت ہوئی، جنت میں چلا گیا. کافر کے لیے رحمت کیسے ہوگا؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شریف علی تھانی فرماتے ہیں حضور کافر کے لیے دنیا میں رحمت اس لیے ہے، اس کے کفر کا تقاضا تھا، اسے گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، حضور کی رحمت کا صدقہ ہے اسے سب کچھ مل رہا. اور وہاں رحمت فرمایا جتنا اس کو عذاب دیا ہے خدا اس سے زیادہ دیتے، حضور کی رحمت اس سے زیادہ نے دیا، اتنا دیا ہے. رحمت تو پھر بھی ہے نا، رحمت تو پھر بھی ہے. رحمت کے درجے ہوتے ہیں لیکن رحمت تو پھر بھی ہے نا. تو حضور سب کے لیے رحمت ہے. اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین ماننے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں جلسہ تو جاری ہے، بیانات ہوں گے، میری مجبوری ہے. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھے ہے نا چلو وہ نہیں تشریف لا سکے پھر دعا کر لو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے نیکیاں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما. اے اللہ جس مدرسے میں ان بچوں نے پڑھا ہے اس کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما، ان کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو مجاہد عالم مبلغ بنا. اے میرے مولا ان کو اپنے والدین اساتذہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو دین کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما. یا اللہ جو حضرات تشریف لائے ہیں سب کا آنا قبول فرما. ان میں جس کے دل میں کوئی جائز خواہش ہو، دعا کرانا چاہتے ہوں، نہ کہہ سکے ہوں، اللہ تو علیم بذات صدور ہے، ان کی دعائیں قبول فرما لے، جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے میرے مولا کریم جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما. اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، قیامت کے در اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی دوست بیٹھا رہا. سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دنیا میں موجود ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کہیں بھی تصویر نہیں ہے. عشاء کے وطر کے بعد نفل پڑھا جائے تو وہ تہجد ہے، نماز ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ آدمی عشاء پڑھے اور پھر سو جائے، پھر اٹھ کے تہجد پڑھے اور آخر میں وطر پڑھے. لیکن اگر کوئی آدمی نماز وطر پڑھ کے سو جائے اور پھر رات کے آخر میں نفل پڑھنا چاہے، وہ جو نفل پڑھے گا وہ تہجد ہی ہوگا. کیا اولاد کے نکاح میں باپ والد کا موجود ہونا لازم ہے؟ اگر اولاد حرام کی ہو پھر نکاح ہوگا. دیکھیں اولاد حرام کی کیسی ہوگی؟ خواہ مخواہ کسی کو حرام زادہ نہ کہہ دے نا، ایسی شکیں نہ بیان کرے جس سے آدمی کے اندر توڑ اور نفرتیں پیدا ہوں. ہمیشہ اولاد باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے، اور ماں باپ کی اجازت سے نکاح ہونا چاہیے. خواہ مخواہ کسی کو حرام کا ثابت نہ کیا کرو. 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں کس جگہ ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور ایک دوسری آیت ہے طرف النہار، اس میں بھی ہے. حافظ الصلاۃ میں عصر کی بھی ہے. تو ساری نمازوں کا قرآن کریم کے اندر اشارتاً ذکر ہے اور حدیث پاک میں صراحتاً ذکر ہے. ذاکر نائک کے بارے میں دلائل دیں وہ کیا ہے؟ میں نے کہا ذاکر بھی ہے، میں کہا کرتا ہوں وہ ڈاکٹر بھی ہے، ذاکر بھی ہے، نائک بھی ہے. بس نہیں ہے تو مولوی نہیں ہے بس. اور امت میں تفرقہ ڈال رہا ہے. ساری امت کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 3 ہے، وہ کہتے ہیں 3 دیتے. ٹھیک ہے، امت میں توڑ پیدا کرتا ہے. ہم توڑ والے نہیں، امت کو جوڑتے ہیں. مولانا تارج بھی ہمارے کافر ہیں، انہوں نے جہاد پر ایسی باتیں فرمائی جن پر مفتی زروری صاحب کا بھی دکھ کا اظہار ہے. تو آپ مولانا تارج خود بات کریں. مولانا زندہ ہیں، مولانا دنیا سے گئے تو نہیں، چلے گئے تو میں صفائی دوں گا. ابھی تو زندہ خود دوائی دے. نہ ملے تو آپ ان کے مدرسے کے پتے پر خط لکھیں اور ان سے جواب طلب کر لیں. پچھلے سال آپ کا چینل بنانے کا ذکر تھا، مگر آپ ایک چینل پر آن کرنے والے تھے، مگر آپ گرفتار ہو گئے. کہ انہوں نے منع کیا ہے؟ انہوں نے منع نہیں کیا، آپ نے پیسے نہیں دیے.
آپ پیسے تو ہم چینل بنا دیں کہ ایجنسی کیوں منع کرے گی؟ جلسہ ہے تو نہیں منع کرتی، تو چینل سے کیوں منع کرے گی؟ یہ نہیں کہتے مولانا صاحب آپ چینل ہی بناتے، کتنے پیسے چاہیے آپ دیں، اپنا ذمہ جو کام ہے وہ کرو۔ مماتیوں کے عقیدے میں کوئی فرق ہے یا سب کا ایک ہی عقیدہ ہے؟ بھائی مماتی مماتی ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ معتدل متشدد ہماری تقسیمیں ہیں۔ مماتی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جو آپ نے پڑھی ہے اس کو دوبارہ آپ کو لوٹانا چاہیے۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں میں نے مجبوری سے پڑھی ہے، میں کہتا ہوں جس طرح مجبوری سے پڑھی ہے نا اسی طرح خوشی سے آپ لوٹاؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی ذات موجود نہیں ہے، انا للہ، اس سے بڑا کفر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں؟ اللہ نہیں ہے تو پورا عالم کیسے بن گیا ہے؟ جی ہاں، زبانی ہم نے جواب نہیں دینا، چٹ لکھا کرو، زبانی سے لڑائی شروع ہوتی ہے۔ دیوبند کسے کہتے ہیں؟ دیوبند تو ایک وہاں پہ شہر کا نام ہے ہندوستان میں، لیکن اب دیوبند سے مراد دیوبند شہر میں دارالعلوم مدرسہ ہے، جو اس کے نظریات کو مانتے ہیں انہیں دیوبندی کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ شخص کون ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والا یا خلق کی خدمت کرنے والا؟ اس کا معنی یہ نہیں کہ ایمان نہ ہو اور پھر خدمت کرے، نماز نہ پڑھے اور خدمت کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرائض ادا کرے اور ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کرے۔ مولانا صاحب پچھلے سال آپ نے علمی پروگرام شروع کرنے کا کہا تھا، برائے کرم وہ یہاں شروع کریں، آپ کرواؤ، میں شروع کر دیتا ہوں۔ اب میں کیا کہتے ہیں موٹر وے پر کتابیں لے کر بیٹھ چکے، پروگرام شروع ہو گیا۔ مولانا نے بلایا، میں آ گیا ہوں، تم بلاؤ میں تمہارے پاس بھی آ جاؤں گا، کہاں شروع کروں مجھے بتاؤ۔ فضول سوال نہ کیا کرو، وہ کام کی بات کرو۔ عمران کو ووٹ دینا جائز ہے، جو یہودیت کی سپورٹ کرنا چاہتا ہے بڑے شوق سے دے، اور جو نہیں کرنا چاہتا وہ نہ دے۔ عمران عالمی ایجنڈے پر ہے، پاکستان میں فحاشی، بے حیائی اور پھیلانے کے لیے، پاکستان کے معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ ابھی دیکھو طیب اردگان سعودی ترک صدر آیا ہے، بھائی جتنا بھی اختلاف ہو اسمبلی کے اندر آؤ، تاکہ آنے والے کو بتاؤ کہ ہم پاکستانی اکٹھے ہیں۔ اس موقع پر بھی تم نے اختلاف پیدا کر دیے، بندے کو سوچنا چاہیے، عجیب بات ہے۔ پھر حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس خیبر پختونخوا کا پورا صوبہ ہے، پوری حکومت ہے، تمہیں چاہیے اس حکومت کو مضبوط کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اس کو ٹھیک نہیں کر رہے، پورے پاکستان کی فکر پڑی ہے۔ میں لاہور جاتا ہوں، پشاور بھی جاتا ہوں، آپ لاہور جا کر دیکھو جو میاں شباشی نے پل بنائے، ان پلوں میں آپ سبزہ دیکھو کتنا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا۔ آپ خیبر پختونخوا جاؤ، جو انہوں نے وہاں پہ پل بنائے اس کو دیکھو، اوپر پلاسٹک کے پھول لگائے، وہ بھی گر گئے۔ یہ میں آنکھوں دیکھی باتیں کہہ رہا ہوں، سنی سنائی نہیں کہہ رہا۔ لاہور میں ایسے پھولوں کا جال بچ گیا ہے۔ میں کوئی نواز شریف یا شباشی کی تعریف نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں انہوں نے پل بنائے ہیں، انہوں نے بھی لنک روڈ بنائے ہیں، انہوں نے موٹر وے بنائے ہیں، تم بناؤ، تمہیں کو منع کرتا ہے؟ پلاسٹک کے پھول لگائے، وہ بھی گرے پڑے، اور کہتے پورے پاکستان کو ہم نے بدل۔ ایسے تو پاکستان نہیں تبدیل ہوتا۔ انک میتن پر روشنی ڈالیں۔ انک میتن کا معنی یہ ہے کہ امت پر بھی موت آنی ہے، میتن حضور پر بھی آنی، میتن نبی کی موت الگ ہے، امت کی الگ ہے، ورنہ نبی کے لیے میتن الگ نہ ہوتا۔ کس امام کا مقلد ہونا ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ میں سیالکوٹ گیا تو 4 علماء بیٹھے تھے، میں اچانک گیا تو انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کل غیر مقلد نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز جنازہ بھی فاتحہ ہے، لہذا یہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نماز بغیر رکوع کے نہیں ہوتی، نماز جنازہ بھی نماز ہے، بغیر رکوع کے نہیں ہوتی، پھر کرو رکوع۔ نماز بغیر سجدے کے نہیں ہوتی، نماز جنازہ بھی نماز ہے، بغیر سجدے کے نہیں ہوتی، کرو سجدہ۔ نماز بغیر تشہد کے نہیں ہوتی، نماز جنازہ بھی نماز ہے، بغیر تشہد کے نہیں ہوتی، بیٹھو تشہد۔ جب ان 3 کے بغیر ہوتی ہے تو فاتحہ کے بغیر کیوں نہیں ہوتی؟ پھر تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق۔ آپ نے فرمایا کہ تبلیغی حضرات کا مقصد صحیح بیان کرتے ہیں، تو اس کے لیے کسی کتاب کا حوالہ بیان فرما دیں، خطبات متکلم اسلام، اس میں آپ کو مل جائے۔ میری کتاب نہیں ہے، کیا کسی اور کی کتاب تو پھر ٹھیک ہے، میری کتاب تو کتاب ہی نہیں ہے۔ حوالہ لکھو، خطبات متکلم اسلام، تبلیغی جماعت اور فضائل اعمال، اعتراضات کا علمی جائزہ، یہ میری کتاب ہے، اس کو کھول کے دیکھو تمہیں حوالے مل جائیں۔ اب خوش ہو؟ سبحان اللہ۔ حضرت ایک عرض ہے، ہمارے عبدالکریم بلوچ صاحب فوت ہو گئے، اور عبدالرحمن بلوچ اور حاجی احمد خاسکیلی اور واحد خان بلوچ کے والدین کے لیے عیسیٰ قدس شریف پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اے اللہ جو ہم نے جلسہ کیا ہے اس پر اجر و ثواب ملے گا، جو فوت ہوئے ان کو بھی عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے والدین کو بھی عطا فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ 25 ہے نومبر تے انشاءاللہ العظیم جامع مسجد قدیم میں ایک جلسہ کی رہا ہے تقریب ختم القرآن جنوان صاحب جے میں مولانا ظہور احمد مہمان حالا ور اچی رہا ہے سبن دوستن کے دعوت ہی لیجئے تب 25 نومبر بروز جمعہ ہی ساگو ٹیم ہو دو اگر جمعے جے شام جو بعد نماز عشاء قدیم جامع مسجد نزد اشاعت الاسلام اسکول مبلغ اسلام حضرت مولانا ظہور احمد مہمان حالا ور انشاءاللہ العزیز بروز جمعرات بعد از نماز عشاء بلال مسجد خورشید کالونی میں پروگرام ہوگا۔ کراچی سے مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔ بروز جمعرات آنے والی جو جمعرات ہے بعد از نماز عشاء پروگرام ہوگا اور مولانا رب نواز حنفی صاحب کراچی سے تشریف لائیں گے بلال مسجد خورشید کالونی۔ جزاک टेवीह नवंबर मंझंदि जो ॻोठ